اور obviously آپ اگر کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی عادت ڈالیں. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں. 3 دن اگر ہو جائیں، ویسے ابھی تک ہوا تو نہیں ہے ایسا، لیکن 3 دن اگر کوئی انسان نئی چیز نہ پڑھے نہ سیکھے تو اس کی باتوں میں نا بوریت آ جاتی ہے. سمجھے کچرا نکلنے لگ جاتا ہے منہ سے. کیا بولے گا وہ؟ کچھ نیا تو گیا ہی نہیں. جب انسان پڑھتا ہے نا تو وہ علم کو کھا رہا ہوتا ہے، علم کو اندر لے جا رہا ہوتا ہے. جب وہ سنتا ہے تب بھی وہ علم کو اندر لے جا رہا ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ پڑھنا اور سننا، this is the consumption of knowledge. You are eating knowledge. آپ علم کو کھا رہے ہیں، اندر لے کے جا رہے ہیں. اور جب آپ لکھتے ہیں تو آپ وہی علم نکال رہے ہیں، اور جب بولتے ہیں تب بھی وہی علم نکال رہے ہیں. تو نکلے گا وہی جو اندر ہوگا. کچھ جائے گا تو نکلے گا نا. آج سارے لوگ بیٹھ کر دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں. سارے لوگ جب آپس میں بیٹھتے کیا موضوع ہوتا ہے بتائیں مجھے. جب آپ لوگوں کی بیٹھکیں لگتی ہیں آفس کے اندر، گاڑی میں بیٹھ کے، کیا موضوع ہوتا ہے؟ کوئی انسان ہوتا ہے نا دوسرا جس کی دھجیاں کھیڑ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی برائیاں کر رہے ہیں. کسی کے کاروبار کو پکڑ لیا، ملازم ہے تو اپنے باس کی برائیاں کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہے تو ٹیچر کے مذاق اڑا رہے ہیں، یا لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں. کیا موضوع آج ہمارا؟ ایک صحابی باہر نکل جاتے اور جا کے کسی دیہاتی کو روکتے اور پوچھتے تو نے میرے آقا کو دیکھا؟ کہتا نہیں. کہا بیٹھ میں تجھے بتاؤں میرے آقا کا حسن کیسا تھا. یار ایسا نبھانا بنانا چاہیے جو توڑ نبھائے. یار تو بنانا ہی ہے تو وہ بناؤ جو توڑ نبھائے. آپ نے موبائل کو یار بنا لیا ہے، یہاں کسی مارکیٹ کی بیسمنٹ میں چلے جائے تو موبائل کے سگنل تو نہیں آئیں گے. ایک بیسمنٹ میں موبائل کے سگنل نہیں آتے، یعنی آپ کے یار نے آپ کو چھوڑ دیا. تو قبر تو بڑی گہری بیسمنٹ ہے، اور اس کے اوپر آپ کے اپنے جاننے والے مٹی بھی ڈال آتے ہیں اور سلیپیں بھی رکھ دیتے ہیں. وہاں کون سے سگنل آئیں گے؟ یار تو وہ بنائے نا جو وہاں پر بھی آئے. سورہ ملک کے بارے میں سنا ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت اگر قبر میں ہو جائے تو وہ بھی گل و گلزار ہو جائے گی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی عادت بنائیں. There should be 1%, but daily 1% پڑھیں، لیکن روزانہ پڑھیں. آج میں نے فوکس پہ آپ سے کلام کیا کہ فوکس رکھنا بڑا ضروری ہے. جب بھی آپ کہیں بیٹھے، جس طرح یہاں پر بیٹھے، فوکس سنیں کیا میں بات کر رہا ہوں. آپ سننے کے لیے آئے. انسان جب بولتا ہے تب تو وہ کچھ نیا نہیں جا رہا، بول ہی رہا ہے. جب چپ کرے گا تو جائے گا نا. تو کبھی کبھار چپ بھی ہو جایا کریں، خاموش ہو جایا کریں. خاموش ہو کے نا لوگوں کے رویے پڑھا کریں، آپ کو ان کی اصلیت کا پتہ چلے گا. اور یہ خاموشی میں ملتی ہے بات. لوگوں کے اتار چڑھاؤ دیکھیں، اس کے بولنے کا انداز دیکھیں، وہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ سب سے بڑا راز ہمارے لیے یہی ہے کہ میرے ساتھ جو بات کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے. بڑا مشکل ہے نا یہ کام. مجھے کیا پتا ہے کس چکر میں آیا ہوا ہے. یہ میرے ساتھ سنسیئر ہے، مخلص ہے کہ مجھے کھیڑنے کے لیے آیا ہوا ہے. کیا کرنے آیا ہے یہ؟ وہ خاموش رہیں گے نا کچھ پتہ چل جائے گا. And pay attention 100%. Undivided attention. I will repeat the sentence that your top priorities need your undivided attention. آپ کی سب سے اہم ترین ترجیحات آپ کی بہترین اٹینشن چاہتی ہیں، اور آپ کی بہترین ترجیحات میں اہم ترین آپ کے بچے بھی ہیں. کیونکہ بچوں کے ساتھ جو وقت آپ نے گزارا ہوگا نا، جب آپ بڑی عمر کے ہو جائیں گے، آپ جب مڑ کے ماضی میں اپنے آپ کو دیکھیں گے میں نے کیا 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 ہے، بچوں کے ساتھ گزارے ہوئے وقت میں آپ کو کبھی پریشانی اور پشیمانی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی.
نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج مدینے میں اعلان ہو گیا کہ مدینے کے بارڈر کو سیل کر دیا جائے, بند کر دے مدینے کے بارڈر کو. کیوں نہیں بتایا گیا. پھر اعلان ہوا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے. لشکر کی تیاری شروع ہو گئی. کیوں نہیں بتایا گیا. دس واز دا ملٹری مینوور. یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی جو کہ سپہ سالار اعظم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے تھی, اور یہ لائلٹی تھی صحابہ کی کہ جو میرے آقا فرماتے وہ وہی کرتے, اور یہی راز تھا ترقی کا. پھر فرمایا چلو اب مکے کی طرف چلتے ہیں. 10,000 کا لشکر لے کے مکے کی طرف چلے تو اب پتا چلا کہ یہ تیاری مکے پر حملہ کرنے کی تھی. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ عام طور پہ عرب والے جب جاتے ہیں جنگ کے لیے تو 5 فوجی مل کر ایک چولہا جلاتے ہیں, لیکن آج ایسا نہیں ہوگا. آج ہر فوجی اپنا الگ چولہا جلائے گا. اب جب مکے کے باہر اتنے ڈھیر سارے چولہے جل گئے تو ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کونی ماری اور کہا دیکھ تیرا بھتیجا بہت بڑا لشکر لے کر آ گیا, یہ بڑا شہنشاہ بن گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تو غلط کہہ رہا ہے, یہ شہنشاہیت نہیں بلکہ یہ نبوت ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. انداز ایسا تھا کہ آپ اونٹنی قصوہ پر سوار تھے, لبوں پہ سورہ فتح کی آیات تھی, امامہ شریف سر پہ سجایا تھا اور بار بار سر پالان کو لگتا تھا. عاجزی اتنی تھی. آج ایک بندہ جب کہیں جائے نا پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے. سوچو ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے نا, ایک بندہ کہیں آئے اور پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کس انداز سے مسلمانوں کو نکالا گیا, اور آج اس جگہ پر ہم فاتح بن کے جا رہے ہیں. کیسا پروٹوکول ہوتا ہے لوگوں کا. لیکن شان دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹنی پر سوار ہے اور ان کے آگے غلام کا بیٹا ہے, بس اور کوئی نہیں ہے جو اونٹنی پر کھیل رہا ہے, اور پوری دنیا کو یہ سبق جا رہا کہ دیکھو غلاموں سے یہ سلوک کرنا ہے. ابو سفیان پھر کہتا ہے دیکھ تیرا بھتیجا تو بہت بڑی تعداد کے ساتھ مکے میں آ گیا ہے. کہا تو پھر غلط کہہ رہا ہے, یہ نبوت کا روب ہے. اور میرے آقا جب مکے میں خانہ کعبہ ہیں سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایک نظر دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اس سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ بھی گئے جہاں پر بت سجے ہوئے تھے. 360 سے زیادہ تھے. ہر قبیلے کا اپنا الگ بت ہوتا تھا, ہر ایک نے اپنا خانہ بنایا ہوا تھا, دریچہ اور اپنا بت رکھا ہوا تھا. Everybody was having its own place and own idol. جب یہ ابرہہ آیا تھا نا جس نے ہاتھی لے کر آیا تھا خانہ کعبہ گرانے کے لیے, جس پہ سورہ فیل نازل ہوئی, جس پر ابابیلوں نے کنکر پھینکے تھے اور وہ کھایا ہوا بس بن گئے تھے, یہ طائف کی طرف سے آیا تھا. اور طائف والوں نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا, انہوں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا جی ہم تو جا رہے ہیں خانہ کعبہ گرانے. طائف والوں نے کہا تم خانہ کعبہ گرا دینا لیکن ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہنا. ہر قبیلے کے اپنے بت لگے ہوئے تھے وہاں پہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو گرایا. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے کندھے پر سوار ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ جو بت اوپر تھا میں اس کو گرانے کی کوشش کرتا, حضور کا قد خود بخود اتنا اونچا ہو جایا کرتا تھا. ایسی شان ہے. اور پھر میرے آقا نے سارے مکے والوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا. That was the question of the day. ان سب نے کہا کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں. آپ ایک نظر دیکھیں تو صحیح وہ لوگ ہیں کون. پہلی بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے بندے کو, اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ہجرت کے لیے نکلی تو کافر نے نیزہ مارا, آپ اونٹنی پر سوار تھی, اب گری اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا. گائناکالوجسٹ کوئی نہیں تھی اس دور میں, خون بہ رہا تھا اور آپ مدینے پہنچی. میرے آقا نے جب اپنی شہزادی کو دیکھا تو حضور رو رہے تھے. وہ بھی وہاں پہ تھا جس نے نیزہ مارا تھا. مجھے بتائیے
آج تلوار کس کے ہاتھ میں ہے اور سزا دینا کتنا آسان ہے. اور وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے جس نے اجڑی لا کے رکھی تھی. You must know the concept of اجڑی, کہ جس وقت اجڑی لا کے رکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں عبادت کرنے کے